أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ مسلسل بڑی محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور کافی دلچسپی بھی لے رہے ہیں ہمارے بعض احباب۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ یقیناً سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں بہت ہی اہم کام ہے، اور پوری دنیا کا نظام اسی پر قائم بھی ہے۔ آج ہم ایک نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سبق کل کا ہے جو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا الحمدللہ، اور ایک نظر ذرا ڈالیے اس پر۔ ہمارے جو بھائی کل تھے وہ ایک نظر اس پر ڈالیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہر شخص اپنے من میں اس کو پڑھتا چلا جائے۔ یہ میرا خیال ہے 10 سینٹنسز ہیں، 10 جملے ہیں۔ آپ 1-2 منٹ میں اس کو پڑھ لیجئے، پھر آگے ہم آج کا جو سبق ہے اس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بار دہرا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ کانا موصولینی فی ایطالیہ فاشیا، اٹلی میں مسولینی فاسسٹ تھا۔ اٹلی ایک ملک کا نام ہے، مسولینی ایک شخص کا ہے نام جو وہاں کا پریسیڈنٹ تھا، صدر تھا، بڑا ظالم آدمی تھا۔ کانا موصولینی فی ایطالیہ فاشیا، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے، میں اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ کان ابو الکلام آزاد مفکرن، ابو الکلام آزاد مفکر تھے، تھنکر تھے، غور کرنے والے تھے، مفکر۔ کان مہاتما گاندھی غاندھی، کان مہاتما گاندھی سیاسی، مہاتما گاندھی ایک سیاسی تھے، سیاسی پولیٹیشین۔ کان محمد علی جوہر خطیبا، محمد علی جوہر اسپیکر تھے۔ کان سر سید احمد اقام جامعۃ علی جراح الاسلامیہ، سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی تھی۔ کان خالد شجاعا، خالد بہادر تھا۔ کان محمد بن قاسم فتح الہند، الہند ہے، یہ ہند نہیں ہے، ہاں کے نیچے زیر ہے، الہند۔ کان محمد بن قاسم فتح الہند، محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ کان والدی فی دلہی، میرے والد دلی میں تھے۔ کان والدی فی دلہی، دلہی۔ کان صدیقی فی امریکہ، کان صدیقی فی امریکہ، میم پر زبر ہے۔ کان صدیقی
فی امریکہ، میرا دوست امریکہ میں تھا. کان اورنگزیب ملکن عالما، اورنگزیب ایک عالم بادشاہ تھے. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، عالمن عالم، ایک عالم بادشاہ تھے. کان اورنگزیب ملکن عالما، اورنگزیب ایک عالم بادشاہ تھے. یہ کل کا سبق ہے. اب ہم لوگ آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک سینٹنس ہے، نہى النبی عن الغیبت، نہى النبی عن الغیبہ، نبی نے غیبت سے منع کیا. ہمارے بہت سے احباب جو ٹینس جانتے ہیں، ٹینس یعنی زمانہ، تو ہر زبان میں 3 ٹینس ہوتے ہیں. ایک پاسٹ ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ہوتا ہے، ایک فیوچر ہوتا ہے. پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. ابھی ہمارے سامنے جو سینٹینس ہے، اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے بہت سے سینٹینس پڑھے ہیں. نہى النبی، ذرا سا غور سے دیکھیے آپ. نہى النبی، نہا، نبی نے غیبت سے منع کیا. نہا یہ ورب ہے، نہا یہ ورب ہے. نہى النبی عن الغیبت، تو نہا یہ ورب ہے. نہى النبی پاسٹ کا ہے. نبی نے غیبت سے، چغل خوری سے منع کیا. نہا یہ ورب ہے، النبی یہ ناؤن ہے، عن یہ پریپوزیشن ہے، الغیبہ یہ بھی ناؤن ہے. ہم بار بار یہ بات اپنے احباب کو بتاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ ال جو آیا ہے، ال ال یہ ناؤن کی نشانی ہے. النبیو میں جو آیا ہے یہ بھی ناؤن کی نشانی ہے. الغیبہ میں جو آیا ہے یہ بھی ناؤن کی نشانی ہے. نہى النبی عن الغیبت، 4 اس میں ورڈز ہیں. نہا یہ ورب ہے جو پاسٹ کو بتا رہا ہے. اس کا پریزنٹ بھی آتا ہے، اس کا فیوچر بھی آئے گا، وہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ اس کا یعنی پریزنٹ کیا ہوگا، فیوچر کا جو فارم ہوگا وہ کیا ہوگا. فی الحال ابھی ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ورب ہے اور پاسٹ ٹینس کو بتاتا ہے، ماضی کو بتاتا ہے، جس کو اردو میں یا عربی میں ماضی کہتے ہیں. پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں اور پریزنٹ کو حاضر کہتے ہیں جو زمانہ چل رہا ہے، اور آنے والے کو جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں اس کو اردو میں یا عربی میں مستقبل کہتے ہیں. تو جس طرح انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ویسے ہی عربی میں یا اردو میں ماضی، حال اور مستقبل. تو یہ 3 زمانے، تو یہ نہا جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ ماضی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے روکا، غیبت سے منع کیا. اب آپ نبی کو ہٹا دیجیے، آپ یہ بولیے نہا
نهى الوالد ولده، نهى الوالد ولده عن الغيبة، نهى الوالد ولده عن الغيبة، والد نے اپنے لڑکے کو، باپ نے اپنے بیٹے کو، نہى الوالد ولده، باپ نے اپنے بیٹے کو غیبت سے، عن الغیبت، عن الغیبت، نہى الوالد ولده عن الغیبت، باپ نے اپنے بیٹے کو غیبت سے منع کیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہى الوالد ولده عن الغیبہ. اب آگے اور اسی کو آپ سمجھیے کہ نہل نہل اسلام عن السرقۃ، مولانا لال اسلام نے کلر چوری تو زیادہ صاف دکھے گا، جی لال کلر لیں گے تو زیادہ صاف دکھے گا مولانا. ہاں میرے اوکے اوکے، یہ بات صحیح ہے، بالکل بالکل. چلیے یہ میں لے لیتا ہوں، میں نے لے لیا، میں نے لے لیا. میں اس کو مٹا کر اس کے بعد میں پھر میں لال کلر کی طرف آتا ہوں، پھر سے میں لکھتا ہوں. دیکھیے کلر بتاتے رہیے آپ لوگ. یہ واہ ویری گڈ، بالکل گلابی کلر ہے میرے بھائیوں. نہل والد، ہاں یہ زیادہ دکھ رہا ہے، واہ واہ کیا بات ہے. نہل والد، نہل والد ولده، نهى الوالد ولده عن الغيبة، عن الغيبة، نهى الوالد ولده، باپ نے اپنے بیٹے کو غیبت سے روکا. ولدہ کی جگہ ابنہ بھی ہو سکتا ہے. نهى الوالد ابنہ، ابن کے معنی بھی بیٹے کے ہوتے ہیں. ابنہ، ابنہ، نهى الوالد ابنہ عن الغیبة، نهى الوالد ولده عن الغیبة. ایک اور سینٹینس اور ایک سینٹینس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نہا، ہم کو سمجھنا ہے، جو بھی ہم پڑھیں وہ سمجھ کے ہم پڑھیں، تو یہ اچھا ہے. نہى الاسلام، نهى الاسلام عن السرقة، عن السرقة، چوری کرنے سے، اسلام نے چوری کرنے سے روکا ہے. نهى الاسلام، نهى النبي، نهى النبي عن الكذب، عن الكذب، عن الكذب، جھوٹ بولنے سے. نهى النبي، نهى النبي عن الكذب، نبی نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے. تو آپ دیکھیے الغیبہ کا لفظ ہے، السرقہ کا لفظ ہے،
الکذب کا لفظ ہے. اب اس سے پہلے آپ ورب دیکھ رہے ہیں. نہل اسلام یہ ورب ہے، پاسٹ ٹینس کو بتا رہا ہے. الاسلام یہ ناؤن ہے اس کے بعد. اور ان السرقہ عن یہ پریپوزیشن ہے. السرقہ یہ بھی ناؤن ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ورب ہو گیا، یہ ناؤن ہو گیا، اور یہ پریپوزیشن ہو گیا، اور یہ ناؤن ہو گیا. اب آپ دیکھیے، ورب ہے، ناؤن ہے، پریپوزیشن ہے، اور یہ بھی ناؤن ہے. تو یہ 4 ورڈز کا ایک سینٹینس ہے. سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائیوں کو؟ جی جی ہاں. اب ایک سینٹینس اور ہم آپ کے سامنے رکھ کر پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. نہل الوالد، نہل والد ابنہ عن الخروج، عن الخروج، خروج نکلنا. نہى الوالد ابنه عن الخروج في الليلة، في الليلة رات میں. نهى الوالد ابنه عن الخروج في الليلة، باپ نے اپنے بیٹے کو رات میں نکلنے سے منع کیا. نہا کے معنی منع کیا، الوالد باپ نے، ابنہ اپنے بیٹے کو، عن کے معنی سے، الخروج کے معنی نکلنا، فی کے معنی میں، اللیلہ کے معنی رات. اب آپ دیکھیے سارے ورڈز کا مطلب اور اس کی میننگ آپ کو معلوم ہو گئی. نہى الوالد ابنہ عن الخروج فی اللیلہ، سارے ورڈز کی میننگ آپ کو معلوم ہو گئی. نہا منع کرنا، الوالد باپ، ابنہ اپنے بیٹے کو، عن سے الخروج نکلنا، فی میں اللیلہ رات. تو ان سب کی جب عربی آپ کو معلوم ہو گئی تو ٹرانسلیشن بھی کرنا آسان ہو گیا. کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس کا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو فی اللیلہ رات میں. اب لیلہ کی طرف آ جائیں گے. پہلے نہا کا ٹرانسلیشن کریں گے، نہا میں، اس کے بعد میں والد کی طرف آ جائیں گے، یعنی فرسٹ یہ ہوگا، اور اس کے بعد میں سیکنڈ پر یہ ہو جائے گا باپ، اور اس کے بعد میں تھرڈ نمبر پر یہ ہو جائے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ فرسٹ نمبر پر اس کو رکھیں. بہرحال باپ فرسٹ نمبر پر اس کو رکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کو رکھ سکتے ہیں. باپ نے اپنے بیٹے کو، یہ اس کو آپ غلط سمجھیے. باپ نے، اس کو آپ سیکنڈ نمبر پر سمجھ لیجیے ٹرانسلیشن میں. باپ نے اپنے بیٹے کو فی اللیلہ، اس کو آپ تھرڈ نمبر پر سمجھ لیجیے. باپ نے اپنے بیٹے کو، اس کو آپ فورتھ نمبر پہ رکھ لیجیے. تو باپ نے اپنے بیٹے کو رات میں، اس کو آپ 5 پر کر لیجیے، اور اس کو آپ 6 پہ کر لیجیے. اب اس کے بعد میں نہا، یہ بالکل لاسٹ میں آ جائے گا 7ویں نمبر پر. اب آپ ذرا دیکھیے، یعنی ٹرانسلیشن اگر کسی سینٹینس کا کرنا ہے، ہم کو یہ بھی سیکھنا ہے. آپ کے سامنے بہت سے سینٹینسز آئیں گے، تو
عربی کا ایک الگ اسٹائل ہے. اردو زبان میں جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے. ہر زبان کا اپنا الگ الگ ایک مزاج ہے، ماحول ہے، اور ہر زبان کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے. اردو زبان میں جب ہم اس عربی سینٹینس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کریں گے تو پہلے ہم شروعات کریں گے والد سے. والد نے اپنے بیٹے کو فی اللیلۃ رات میں الخروج نکلنے عن سے نہا، روکا اور منع کیا. نہى الوالد ابنه عن الخروج فی اللیلۃ، والد نے اپنے بیٹے کو رات میں نکلنے سے منع کیا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہلو. جی جی سمجھ رہے ہیں. ایک دفعہ اور یہ اس کی میننگس بتا دیے. ہاں، نہى الوالد جی ابنه عن الخروج فی اللیلہ، والد باپ نے ابنہ اپنے بیٹے کو فی اللیلۃ رات میں عن الخروج نکلنے سے نہ منع کیا. یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو رات میں نکلنے سے منع کیا. آیا سمجھ میں؟ جی جی تو سمجھ میں دیکھیے، آ نہا، نہا یہ ورب ہے، اور اوپر ایک سینٹینس نہا النبی عن الغیبہ. آپ اس سے سینکڑوں سینٹینسز بنا سکتے ہیں. نہا الوالد ولدہ عن الغیبہ، نہا الاسلام عن السرقہ. سرقہ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. نہا النبی عن الکذب، نبی نے جھوٹ بولنے سے منع کیا. الکذب، تو دیکھیے اس میں چار نئے ورڈ، یعنی الغیبہ غیبت، السرقہ چوری، الکذب جھوٹ، الخروج یعنی نکلنا، اور اللیلہ اور بھی. تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں، ان ورڈز کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارا جو خزانہ ہے الفاظ کا، ورڈز کا، وہ بڑھتا رہے. اور اس کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ریوائز کریں، اس کو ہم یوز کریں. ہر چیز استعمال سے، یعنی پریکٹیکلی جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہ چیز بچتی ہے، محفوظ رہتی ہے. اب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو نہى النبی عن الغیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا. آپ کے سامنے ہے سینٹینس، اس کی میننگ بھی ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. دا پروفیٹ فار بیڈ بیک بیٹنگ، دا پروفیٹ فار بیڈ بیک بیٹنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا. اب ہم دوسرے سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں. حکم الاسلام بالعدل، حکم الاسلام بالعدل. حکمہ یہ بھی ورب ہے اور یہ بھی پاسٹ کو بتلا رہا ہے. اسلام نے انصاف کا حکم دیا ہے، اسلام نے انصاف کا حکم دیا. اسلام کمانڈڈ جسٹس، العدل جس کو ہم انصاف کہتے ہیں، عربی میں اس کو عدل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو جسٹس کہتے ہیں. جسٹس دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ، اس جملے کا، اس سینٹینس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ موجود ہے. حکم الاسلام بالعدل، اسلام نے انصاف کا حکم دیا. اسلام کمانڈڈ جسٹس. اب ہم صلی المسلمون صلاة العید، صلی المسلمون صلاة العید. صلی یہ بھی ورب ہے اور یہ بھی پاسٹ ہے.
مسلمانوں نے، اس میں 4 ورڈز ہیں، صلی ہے، المسلمون ہے، اور صلاۃ العید ہے، صلاۃ ہے، العید ہے، 4 ورڈز ہیں، صلی، المسلمون، صلاۃ العید، 4 ورڈز ہیں ان کا۔ اس اس سینٹینس کا ترجمہ، مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی، انگلش میں the Muslims performed the Eid prayer. The Muslims performed the Eid prayer. مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی، مسلمانوں نے عید کی نماز پڑھی۔ قام المتطرفون بالتفجيرات، قام المتطرفون بالتفجيرات، اس میں بھی 4 ورڈز ہیں، قام ہے، المتطرفون ہے، اور قام المتطرفون بالتفجيرات۔ المتطرف یہ نیا لفظ ہے آپ لوگوں کے لیے، التفجیرات بھی بالکل نیا ہے، اور میں بتاتا ہوں، ابھی میں اس کا ایکسپلین کر رہا ہوں خوب اچھی طرح انشاءاللہ۔ قام المتطرفون بالتفجیرات، پہلے اس کی میننگ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد میں پھر اس کا آپ دیکھیے، میننگ آپ کے سامنے ہے۔ قام المتطرفون بالتفجیرات، انتہا پسندوں نے دھماکے کیے، بالتفجیرات، اس کا انگلش ترجمہ کیا ہے؟ The extremists carried out its explosions، انتہا پسندوں نے دھماکے کیے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، یہ لفظ قامہ ہے، المتطرفون ہے، التفجیرات ہے، یہ با ہے، با کو الگ کیا جائے گا لیکن بہرحال ملا ہوا ہے۔ تو قامہ کے معنی ہوتے ہیں انجام دینا، کرنا، اور قامہ کے معنی کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ تو مکبر کیا کہتا ہے؟ تکبیر جب کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، قامہ کھڑا ہونا۔ لیکن اس کا استعمال جب دوسرے ڈھنگ سے ہوتا ہے تو اس کے معنی انجام دینا، جیسے میں کھڑا ہوا۔ پہلے آپ تھوڑا سا قامہ کو سیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ قامہ، قامہ کے معنی کھڑا ہونا، جیسا کہ ابن نے بتایا، قامہ کھڑا ہونا۔ اب جیسے میں کھڑا ہوا، قمت، قمت میں کھڑا ہوا، تم کھڑے ہوئے، قمت تم کھڑے ہوئے۔ یہ قمتا یہ میل کے لیے ہے، لیکن اگر فیمیل کے لیے بولنا ہے تو فیمیل کے لیے قمتی کہیں گے۔ یہ قمتو میں میل اور فیمیل دونوں برابر ہیں، میل بھی کہے گا قمتو میں کھڑا ہوا، اور فیمیل بھی بولے گی میں کھڑی ہوئی، قمتو، دونوں سیم ہے۔ لیکن قمتا یہ صرف اور صرف میل کہہ سکتا ہے تم کھڑے ہوئے، قمتی یعنی یہ صرف میل کے لیے ہو سکتا ہے، اور قمتی صرف فیمیل کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی تم کھڑے ہوئے، تم کھڑی ہوئی، قمتی تم کھڑی ہوئی۔ تو قامہ کا جو استعمال ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کے لیے ہوتا ہے، قمت ہم کھڑے ہوئے، ہم کھڑے ہوئے۔ تو اس کا الگ الگ فارم ہوتا ہے، وہ ہم بتائیں گے کہ قمنا ہم کھڑے ہوئے،
तुम सब खड़े हुए, कुम तुम सब खड़े हुए, और तुम सब औरतें खड़ी हुई, कुम तुम सब औरतें खड़ी हुई। ये अलग अलग इसका वो है, हम बताएंगे किसी दिन। अभी बहुत ज्यादा आप बोझ न लें कि ये कैसे समझ में आएगा। नो टेंशन। आप लोग फ्री रहे। ये तो सिर्फ लफ्ज कामा। हो सकता है कि किसी को ये याद रहे। हम किसी दिन इसके जो फॉर्म से हैं अलग 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 मीनिंग के लिए, वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। बस इस जो आपके सामने आए उसको समझने की कोशिश करते रहें। तो ये कामा, इसको अब हम खत्म करते हैं। अब फिर हम तो कामा हो गया। अल मुततर्रिफून। मुततर्रिफून एक्सट्रीमिस्ट को कहते हैं। मुततर्रिफ, इसका जो सिंगुलर है वो मुततर्रिफून। मुततर्रिफून इंतहा पसंद, एक्सट्रीमिस्ट। आजकल ये लफ्ज बोला जाता है एक मखसूस आइडियोलॉजी रखने वाले हमारे मुल्क में मौजूद है। मुततर्रिफ, एक्सट्रीमिस्ट। अब ये सिंगुलर है। मुततर्रिफून ये उसका प्लूरल है। मुततर्रिफून, मुततर्रिफून ये उसका प्लूरल है। अब इस पर यहाँ पर इस्लाम आ गया है और यहाँ पर इस्लाम नहीं है। दोनों तरह जहाँ जैसी जरूरत होगी, कभी अलिफ्लाम जरूरत के तहत लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। अब ये किसी दिन थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ें, तब ये बताएंगे कि अलिफ्लाम कहाँ लाया जाएगा और अलिफ्लाम कहाँ नहीं लाया जाएगा, कहाँ अलिफ्लाम लाना जरूरी है और कहाँ न लाना जरूरी है। ये बात में यानी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको सीखेंगे और जानेंगे। मैंने भी कहा कि बहुत ज्यादा बोझ लादने की जरूरत नहीं है। तो काम अल मुततर्रिफून बितफजीरात। तफजीरात के माने, ये तफजीरात भी प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर है वो तफजीर। तफजीर धमाका करना, बम फोड़ना, बम ब्लास्ट करना। तफजीर उसकी जमा यानी तस्करा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तस्करा, आप जानते हैं कि ये आजकल एक्सप्लोजन का बहुत चर्चा है। तो मुततर्रिफुन, मुततर्रिफून, तफजीर, तफजीरात। तो ये मुततर्रिफ सिंगुलर है, मुततर्रिफून प्लूरल है, तफजीर ये सिंगुलर है, तफजीरात ये प्लूरल है। जैसे ये कहना हो कि मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। मैं इंतहा पसंद नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे? लस्तु, लस्तु, लस्तु मुततर्रिफन। क्या सिंगुलर इस्तेमाल होगा? मुततर्रि, मुततर्रिफन, ये गलत हो गया। मुततर्रिफन, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं। एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद नहीं हूं। लस्तु मुततर्रिफन। अब ये कहना हो कि मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है, आप इसको समझिए। आगे सेंटेंस में लिख रहा हूं। लैस अल मुस्लिमून, लैस अल मुस्लिमून
متطرفین، متطرفین، لیس المسلمون متطرفین، مسلمان انتہا پسند ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. تو یہ بہت خاص لفظ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. متطرف، متطرف. اور تفجیر، تفجیرات، بم دھماکہ، اس کا جو سنگلر ہے تفجیر وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور جو پلورل ہے اسی طرح متطرف یہ سنگلر ہے، متطرفون یہ پلورل ہے. یہ سب ذہن میں رکھنا ہے. متطرفون، متطرفون، تفکیر، تفکیرات. لست متطرفا، میں انتہا پسند نہیں ہوں، میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں. لیس المسلمون متطرفین، مسلمان ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. اسی طرح یعنی اور بھی اس کو استعمال کریں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لفظ کو. جیسے یہ آپ کہیں ہوا متطرف، متطرف، وہ ایکسٹریمسٹ ہے، وہ انتہا پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی سے، کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ متطرف، وہ انتہا پسند ہے. آپ اصحاب نظریت، اصحاب نظریت خاصة متطرفون، اصحاب نظریت خاصة متطرفون، خاص نظریے والے ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں. اب آپ، میں ان سب کو بگاڑ کر ایک سینٹینس اور لکھتا ہوں، اس کے بعد میں اس لفظ کی بحث کو یہیں پر روکیں گے. ایک جملہ اور لکھتا ہوں میں. جیسے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا زونزم کا، جس کو عربی میں الصہیونیہ بولتے ہیں. الصہیونیہ، الصہیونیہ، الصہیونیت، الصہیونیہ. یہ صہیونیت اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں صہیونیہ بولتے ہیں، اور انگلش میں اس کو زونزم بولتے ہیں. اب ایک لفظ، یہ تو ایک وہ ہو گیا، ایک نظریہ ہے یہ الصہیونیہ. اب اس کو جو ماننے والے لوگ ہیں اس کو صہایونہ بولتے ہیں. الصہایونت، الصہایونت. اب اس کے بعد ہم
کیا لا سکتے ہیں؟ الصہاینۃ متطرفون، متطرفون. اب آپ دیکھیے کہ جو صہیونی ہیں، الصہاینہ، صہیونی یہ ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند ہے. اس جملے کو یاد رکھیں. الصہیونیہ یہ بہت یوز ہوتا ہے عربی میں، اور یہ الصہیونہ بھی بہت یوز ہوتا ہے. آج کل یہ متطرف بھی بہت یوز ہوتا ہے. ان سب کو ہم یاد رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا ایک ایک قدم جو بڑھتا رہے گا عربی سیکھنے کی طرف، ہم نئی نئی چیزوں سے، نئے نئے الفاظ سے، نئے نئے سینٹنسز سے روبرو ہوتے رہیں گے، اور ہمارے علم میں، ہماری عربیت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. آج ہم سبق یہیں پر کلوز کرتے ہیں، اور کل پھر انشاءاللہ اس سبق کا بھی تھوڑا سا باقی ہے، لیکن کل انشاءاللہ نئے جوش کے ساتھ. آج آپ کا نیا سال ہے. ہاں، اسی میں کچھ جملے، ایک جملہ آج کا میں بہرحال سوچتا ہوں کہ وہ آ ہی جائے آپ کے سامنے. وہ جملہ یہ سب تو ہے، ایک نیا جملہ وہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے، اس لیے کہ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے. بدأ اليوم العام الجدید، یہ جملہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. بقیہ کل ہم پڑھیں گے. اوکے. بدأ اليوم العام الجدید، آج نیا سال شروع ہوا. بدأ شروع ہونا، اليوم آج، العام سال، الجدید نیا. 4 ورڈز ہیں اس میں. بدأ اليوم العام الجدید، آج نیا سال شروع ہوا. The new year began today. The new year began today. آج نیا سال شروع ہوا. تو بدأ شروع ہونا، اليوم آج، العام سال، الجدید نیا، آج نیا سال شروع ہوا. یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سینٹینس اور ہے، اور اس کے بعد میں کل ہم پڑھیں گے. کل عام وانتم بخیر. ایسے موقع پر یہ دعا دی جاتی ہے نئے سال کے موقع پر، چاہے وہ نیا سال عیسوی کا ہو، چاہے وہ نیا سال ہجری کا ہو. ایسے موقع پر عربوں کا مزاج ہے کہ کل عام وانتم بخیر، ہر سال آپ خیریت سے ہوں. wishing you a happy new year. wishing you a happy new year. کل عام وانتم بخیر. یہ آپ لوگ یاد رکھیں. کل عام، کہاں گیا بھائی؟ کل عام وانتم بخیر، ہر سال، یعنی کل عام، ہر سال ایسا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، آپ اچھائی کے ساتھ ہوں، آپ بہتری کے ساتھ ہوں، آپ خوشیوں کے ساتھ ہوں، آپ بھلائیوں کے ساتھ ہوں. کوئی بھی ٹرانسلیشن اس کا ہو سکتا ہے. کل عام وانتم بخیر، یہ زبان پہ چڑھ جانا چاہیے آپ لوگوں کے. کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر، کل عام وانتم بخیر، یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جانا چاہیے. آج ہم سبق یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب کل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کا کچھ ابھی باقی رہ گیا ہے وہ کل پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ ہلو. جی جی مولانا صاحب ٹھیک ہے. کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ جی ایک منٹ مولانا، ایک چیز پوچھنی ہے. نہیں آ رہی؟ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک. ارے یار میں بار بار اوپر کر رہا ہوں، آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ٹیب میں.
میرا ٹیب نہیں ہینگ ہو رہا ہے, نیٹ کی بتائیں پرابلم ہے. ٹیب تو بہت فاسٹ چلتا ہے میرا الحمدللہ. جی بتائیں, ہاں کوئی کچھ پڑھیے. پوچھ رہا تھا. جی جی ایک منٹ مولانا دیکھ رہے ہیں یہ اس کی میننگ سے ایک دفعہ اور بتا دیے. یہ الیوم العام اس کی میننگ. بدأ اليوم العام الجدید. جی جی یہ ہے نا؟ الگ الگ میننگ. جی جی بالکل اس کی میننگ سے ایک دفعہ الگ الگ بتا دیے. ہاں میں بتا رہا ہوں یہ نا بدأ اليوم پھر چلا گیا. ہاں یہ بدأ اليوم العام الجدید یہی کہہ رہے ہیں نا, جی جی یہی ہے. ہے نا. جی یہ بدأ شروع ہوا ہے, جی جی اليوم آج, العام سال, الجدید نیا. تو نیا سال العام الجدید, نیا سال آج شروع ہوا ہے. نیو ایئر العام الجدید, نیو ایئر العام جی جی الجدید, نیو ایئر. اليوم ٹوڈے, بدأ یعنی begin بدأ begin, اليوم ٹوڈے, العام ایئر, الجدید نیو جی جی ایئر, بالکل. العام الجدید. بدأ اليوم العام الجدید, آج نیا سال شروع ہوا ہے. اوکے. جی جی بہت شکریہ. شکرا شکرا یا حبیبی, شکرا شکرا. تو آج سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے میرے بھائیو؟ ہلو, فون میرا الف لام